السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ بھارت کی جانب سے 5 سال قبل اس کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے غیر قانونی اقدام کے خلاف آج یوم استحصال منایا گیا۔ وزیر اعظم نے آج آزاد جموں و کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کی عوام اور قیادت کو ان کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا یقین دلایا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں یوم استحصال کے موقع پر واک کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 5 سال قبل مودی حکومت کے اقدامات اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ مودی حکومت نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں لوگوں کے تمام حقوق غصب کرنے کے ذریعے خوف و ہراس کا ماحول پیدا کر رکھا ہے۔ پاک فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے اس کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کا غیر قانونی اقدام علاقائی امن کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوششیں بڑھائی جائیں۔ سینٹ نے آج ایک متفقہ قرارداد منظور کی ہے جس میں حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا گیا۔ بنگلہ دیش میں وزیر اعظم شیخ حسینہ مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے درمیان پرتشدد جھڑپوں کے بعد مستعفی ہو گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ہدایت کی ہے کہ اصلاحات لائی جائیں اور ٹیم کے انتخاب میں میرٹ کو یقینی بنایا جائے۔ چین 21 طلائی تمغوں کے ساتھ پیرس اولمپکس کے میڈل ٹیبل پر سر فہرست ہے۔ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس نے یوم آزادی کی تقریب کے سلسلے میں اسلام آباد میں فنون کی نمائش اور مقابلہ کرانے کا اعلان کیا ہے۔ ٹیکنالوجی کے بڑے گروپ گوگل نے پاکستانی نوجوانوں کو کاروبار کے لیے اقدامات میں مدد دینے کے لیے ان کے لیے آن لائن مصنوعی ذہانت کی ایک اکیڈمی شروع کی ہے۔ اہم خبروں کے اس خلاصے کے بعد بڑھتے ہیں تفصیل کے ساتھ خبریں پہنچانے کا سلسلہ۔ پہلے سمینہ وقار۔ مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ بھارتی اقدامات کے خلاف کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آج یوم استحصال منایا گیا۔ ہندو بالادستی کے زیر اثر بی جے پی حکومت نے 5 سال پہلے ریاست جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرتے ہوئے بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کو غیر قانونی اور یک طرفہ طور پر منسوخ کر دیا تھا۔ آج صبح 9 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور تمام ٹریفک رک گئی۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کے قومی ترانے بجائے گئے۔ یوم استحصال منانے کے لیے ملک بھر میں مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے بارے میں عالمی سطح پر آگاہی پیدا کرنے کے لیے پاکستان سمیت دنیا بھر میں خصوصی تقریبات ہوئیں، جن میں پاکستانیوں، بیرون ملک مقیم کشمیریوں اور پاکستانی سفارت خانوں کے عملے نے شرکت کی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں آج یوم استحصال کو یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا۔ بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے غیر قانونی بھارتی اقدامات کے خلاف احتجاجی مظاہروں اور ریلیوں کو روکنے کے لیے قابض حکام نے مقبوضہ علاقے میں فوجیوں اور فوجی چوکیوں کی تعداد میں اضافے کے علاوہ پابندیاں مزید سخت کر دیں۔ قابض حکام نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما آغا سید حسن الموسوی الصفوی، محبوبہ مفتی اور دیگر کئی رہنماؤں کو گھروں میں نظر بند کر دیا۔ ادھر امریکہ میں مقیم کشمیریوں اور ان کے حامیوں نے نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر پر ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جس میں بھارت کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی گئی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ مظاہرین نے مودی کشمیر میں انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم ہے، کشمیری بھارتی قبضے کو مسترد کرتے ہیں اور اقوام متحدہ کی قراردادیں تنازع کا واحد حل ہیں جیسے نعرے لگائے۔
کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی ایک رپورٹ کے مطابق 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد سے مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں اضافہ ہوا ہے، جن میں 17 خواتین اور 30 کمسن لڑکوں سمیت 907 کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ سرکردہ حریت رہنماؤں اور کارکنوں کو جیلوں میں نظر بند کیا گیا اور آزادی صحافت پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ رپورٹ میں خطے کی مسلم اکثریتی حیثیت کو اقلیت میں تبدیل کرنے، غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کرنے اور آزادی پسند رہنماؤں اور کارکنوں کی جائیدادیں ضبط کرنے کے بھارتی ہتھ کنڈوں کی مذمت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول تک ان کی منصفانہ جد و جہد کی حمایت کے لیے تمام عالمی فورمز پر اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ انہوں نے آج تیسرے پہر آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے بذریعہ ویڈیو لنک خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا تھا۔ یہ ظالمانہ اقدام ہے جو تواتر کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں آزادی کا حق مانگنے والے لاکھوں کروڑوں کشمیریوں کے ساتھ پچھلے 77 سال سے یہ ظلم روا رکھا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ مقبوضہ کشمیر کے ہمارے بھائی اور بہن آزاد نہیں ہو جاتے، جب تک کہ ان کو ان کے بنیادی حقوق مہیا نہیں ہو جاتے، پاکستان ہمیشہ کی طرح ان کے لیے تمام جو عالمی ادارے ہیں ان کے دروازے پر دستخط دیتا رہے گا، جب تک کہ ہمارے مقبوضہ کشمیر میں بھائیوں اور بہنوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا۔ یہ واضح اور دو ٹوک پیغام دنیا کو ملنا چاہیے اور بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ بھارت کے حکمران اپنے قلم سے یک طرفہ طور پر کشمیریوں کی تقدیر کا فیصلہ نہ کر سکتے ہیں، نہ کشمیریوں کا حق چھین سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سال 2019 میں آج کے دن مودی حکومت نے بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 اور 35 سے منسوخ کرتے ہوئے کشمیری عوام کے بنیادی حقوق غیر قانونی طریقے سے سلب کرتے ہوئے مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں غیر کشمیریوں کی آبادکاری کی اجازت دی، جس سے لاکھوں کشمیری بری طرح متاثر ہوئے۔ شہباز شریف نے پھر کہا کہ وہ دن بہت جلد آئے گا جب کشمیری عوام طلوع صبح آزادی دیکھیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض فوج کے مظالم سے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارتی حکومت گزشتہ 77 برس سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہی ہے، جو کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے جذبے کو کمزور نہیں کر سکیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کشمیریوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ انہوں نے بھارتی قابض فوج کے مظالم کا سامنا کرنے والے کشمیریوں اور ان کی قیادت کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے آزاد جموں و کشمیر کی سیاسی قیادت کو بھی زبردست خراج تحسین پیش کیا، جو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی آزادی کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے کشمیر کے نصب العین اور تمام فورمز پر کشمیریوں کی حالت زار اجاگر کرنے کے لیے پاکستان کی پختہ سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت کا اعادہ کیا۔ شہباز شریف نے فلسطین کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے کہا کہ اسرائیل غزہ میں روزانہ کی بنیاد پر بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے اور رائے کا بھی احترام نہیں کیا۔ وزیر اعظم نے تہران میں حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کے قتل اور اسرائیلی فوج کے ہاتھوں مسجد اقصی کے امام کی گرفتاری کی بھی مذمت کی۔ سینٹ نے ایک متفقہ قرارداد بھی منظور کی ہے، جس میں حق خود ارادیت کے حصول کے لیے مظلوم کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد میں ان سے اظہار یکجہتی کیا گیا ہے۔ علی ظفر کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول میں پاکستان کی جانب سے ان کے غیر متزلزل اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ قرارداد میں 5 اگست 2019 سے اب تک بھارت کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو مسترد کیا گیا اور مقبوضہ کشمیر کی آبادی کے تناسب اور سیاسی منظرنامے میں تبدیلی کے لیے جاری سازشوں پر شدید تشویش ظاہر کی گئی۔ ایوان کا اجلاس اب کل شام ہوگا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں 5 اگست 2019 کے بھارتی حکومت کے غیر آئینی اقدام کے خلاف احتجاج کے لیے یوم استحصال کے سلسلے میں آج اسلام آباد میں ایک واک ہوئی۔ تفصیل ہمارے اسلام آباد کے نمائندے جاوید اقبال سے۔
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 5 سال پہلے کیا گیا یہ فیصلہ بھارتی حکومت کی طرف سے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی اداروں کے منشور کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر بھارت اپنے آپ کو جمہوریت کا علم بردار سمجھتا ہے تو اسے غیر ملکی مبصرین کو مقبوضہ علاقے تک رسائی کی اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ جموں و کشمیر میں قابض بھارتی فوج کے وحشیانہ مظالم کا مشاہدہ کر سکیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر کے اور اپنے آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی سے جموں و کشمیر کی آبادیاتی تبدیلی کے اپنے مضموم عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں اقوام متحدہ، اسلامی تعاون تنظیم اور شنگھائی تعاون تنظیم سمیت تمام بین الاقوامی فورمز پر کشمیری عوام کا مقدمہ لڑ رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کے حق خود ارادیت ملنے تک ان کی بھرپور سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیریوں کی جدوجہد آزادی دبا نہیں سکتا اور اسے رائے شماری کا اعلان کرنا چاہیے۔ وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام نے کہا کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادیت ملنے تک تنازع کشمیر زندہ رہے گا۔ یوم استحصال کے سلسلے میں نکالی گئی ریلیوں کی تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے غلام حیدر سے۔ ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی یوم استحصال کشمیر منایا گیا۔ اس سلسلے میں الحمرا ہال سے مار روڈ تک ایک واک کا اہتمام کیا گیا جس کی قیادت صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کی، اور اس واک میں شریک افراد نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم اور 5 اگست 2019 کے آمرانہ اقدام کے خلاف نعرے بازی کی۔ ادھر یوم استحصال کشمیر کے موقع پر پاکستان ریلویز لاہور ڈویژن کی جانب سے خصوصی ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ یہ ریلی ڈی ایس آفس سے نکالی گئی اور بورڈ والا چوک میں اختتام پذیر ہوئی۔ اے میرے کشمیر۔ اور اب کراچی سے ہمارے نمائندے فہیم الرحمان کی یہ رپورٹ۔ اس حوالے سے کراچی انتظامیہ کی جانب سے مزار قائد پر ایک واک کا اہتمام کیا گیا جس میں شرکاء نے کشمیری جھنڈے اور بھارت کے 5 اگست 2019 کے اقدام کے خلاف تحریر کیے گئے بینرز، پلے کارڈ اور پوسٹرز ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کیا اور 5 اگست کے بھارتی اقدام کی شدید الفاظوں میں مذمت کی۔ اب چلتے ہیں پشاور، جہاں ہم کو آگاہ کریں گے فلک نیاز آج کے یوم استحصال کے حوالے سے۔ خیبر پختونخوا میں یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے مرکزی ریلی آج پشاور میں سول سیکریٹریٹ سے نکالی گئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ندیم اسلم چودھری نے بھارتی فوج کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں نہتی کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے اس موقع پر اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان کشمیری عوام کو حق خود ارادیت کے حصول کے لیے ان کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ اسی طرح کی ریلیاں مردان، چارسدہ، جنوبی اضلاع اور نئے ضم شدہ اضلاع میں بھی نکالی گئی۔ یوم استحصال کے موقع پر نکالی گئی ریلیوں کی رپورٹ اب بتائیں گے ہمارے کوئٹہ کے نمائندے ثاقب عزیز۔ یوم استحصال کشمیر کے سلسلے میں صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں سیاسی و مذہبی جماعتوں، تاجر تنظیموں اور سول سوسائٹی کے زیر اہتمام شہر کے مختلف علاقوں میں احتجاجی ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ ریلیوں کے شرکاء نے بھارتی حکومت کے خلاف اور کشمیری بھائیوں سے مکمل اظہار یکجہتی والی تحریروں سے مزین بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ اسی طرح صوبے کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز اور تحصیلوں میں بھی کشمیری بھائیوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کے اظہار کے لیے ریلیوں اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مظفر آباد سے ہمارے نمائندے خواجہ ممتاز احمد کی رپورٹ۔ ریاست کے تمام اضلاع میں یوم استحصال کی مناسبت سے جلسے، جلوس اور ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ صبح 9 بجے سائرن بجائے گئے اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ یوم استحصال کے موقع پر نیو وزیر اعظم ہاؤس مظفر آباد میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں وزرائے حکومت دیوان علی خان چغتائی، پیر محمد مظہر سعید شاہ، چودھری محمد رشید کے علاوہ مختلف محکموں کے سربراہان، سول سوسائٹی، وکلاء اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آخر میں تقریب کے شرکاء نے ریلی نکالی اور اقوام متحدہ کے مبصر مشن تک مارچ کیا۔ ادھر مظفر آباد میں کشمیر پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام ایک سیمینار کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اور اب چلتے ہیں گلگت بلتستان، جہاں سے ہمیں یوم استحصال کے حوالے سے آگاہ کریں گے الیاس صفدر۔
گلگت میں بے نظیر چوک سے گڑی باغ تک ریلی نکالی گئی جس میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ گڑی باغ میں خطاب کرتے ہوئے مقررین نے بھارت کے 2019 میں آج کے دن اٹھائے گئے غیر قانونی اقدام کی پرزور الفاظ میں مذمت کی اور اقوام متحدہ سمیت انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے بھارت کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے پر زور دیا۔ اسی طرح ضلع سکردو، ہنزا، نگر، دیامر، استور، گانچے، کھرمنگ، شگر اور غزر میں بھی ریلیاں نکالی گئی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطاء اللہ تارڑ نے کشمیر پر بھارتی قبضے کے خلاف معصوم اور نہتے کشمیریوں کی جد و جہد کی مکمل حمایت جاری رکھنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر امیر مقام کے ہمراہ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ معصوم کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت کی ہے اور وہ مستقبل میں بھی ایسا کرتا رہے گا جب تک وہ اپنا بنیادی حق خود ارادیت حاصل نہیں کر لیتے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ بھارت کو 5 اگست 2019 کے اپنے تمام غیر قانونی اقدامات منسوخ کرنے چاہیے اور کشمیر کی خصوصی حیثیت کو بحال کرنا اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا چاہیے۔ امور کشمیر کے وزیر امیر مقام نے کہا کہ کشمیری عوام بھارتی جارحیت کے خلاف بے مثال قربانیاں دے رہے ہیں اور وہ کبھی بھارتی تسلط قبول نہیں کریں گے۔ پاکستان کے مسلح افواج بہادر کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس عزم کا اظہار فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے آج سپہر راولپنڈی میں یوم استحصال کے موقع پر کیا۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں آبادی کے تناسب میں تبدیلی کے غیر قانونی بھارتی اقدامات اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بین الاقوامی قوانین سے کھلا انحراف اور علاقائی امن کے لیے شدید خطرہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق تنازع کشمیر کا حل خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ ڈی جی ISPR نے کہا کہ پاکستان کے مسلح افواج یوم استحصال کے موقع پر کشمیری شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہیں۔ احمد شریف چودھری نے مسلح افواج کی جانب سے انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کا جائزہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ رواں سال کے دوران خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر 23,622 کارروائیاں کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی فورسز قانون نافذ کرنے والے دوسرے اداروں کے ساتھ مل کر روزانہ 100 سے زائد کارروائیاں کر رہی ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ سیکورٹی فورسز نے میمند اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اضلاع میں بھی خارجی عناصر کو ہلاک کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کارروائیوں کے دوران سیکورٹی فورسز کے 139 افسروں اور اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم کو اپنے بہادر فرزندوں پر فخر ہے اور ان کے اہل خانہ کو سلام پیش کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان کی سرزمین سے آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ احمد شریف چودھری نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف اقدامات کے علاوہ مسلح افواج ملک کے مختلف حصوں خصوصاً خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں تعلیم، صحت، زراعت اور دیگر شعبوں میں عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر عمل درآمد کے ذریعے ان علاقوں کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ڈی جی ISPR نے کہا کہ ایک مرکزی ادارے کی تشکیل کی اشد ضرورت ہے جو سرحدوں پر اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کام کرے۔ فوجی ترجمان نے بیرون ملک مقیم ڈیجیٹل دہشت گردوں کو خبردار کیا کہ وہ مالی فوائد کے لیے پاکستان مخالف ایجنڈے پر کام نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال حسین ملک نے بھارتیہ جنتا پارٹی سے منسلک ہندو انتہا پسند گروپوں راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ اور HHS پر پابندی عائد کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان کی خبروں اور حالات حاضرہ کے چینل کو ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ بھارت سے آنے والے دہشت گرد عناصر کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دیا جانا چاہیے، بصورت دیگر قیام امن ناممکن ہے۔ مشال ملک نے کہا کہ 5 اگست 2019 سے بھارتی حکومت نے علاقے میں زمینوں، مذہبی اور تاریخی مقامات کا براہ راست انتظام سنبھال لیا ہے۔ All starts from 5th of August. That is the root cause which encouraged BJP, RSS to go forward. اور وہاں کی بیٹل، وہاں کی مائنڈ سیٹ، وہ اب ٹرانسپورٹ انہوں نے کب کی کر دی انڈیا کے اندر۔ یہ چیز بھی ہماری ویژنری لیڈرشپ بہت پہلے کہتی تھی
کہ اگر انڈیا کے لبرلز انٹلیکچوئلز جو ہیں جو واقعی میں ہسٹری کو امپارشلی دیکھ رہے ہیں، وہ جو حقیقت ہے اس کے مطابق ہماری آواز سنیں گے. اگر نہیں سنیں گے تو آپ لوگوں کا بھی ہم سے بدتر حال ہوگا. تو آپ دیکھ لیں وہاں کیا ہو رہا ہے انٹلیکچوئلز کے ساتھ. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو کہ انڈیا کی تباہی جو ہے وہ کرے گی اگر روکا نہیں گیا تو. مشال ملک نے کہا کہ بھارتی حکومت کی طرف سے عائد کردہ کرفیو کے باعث مقبوضہ کشمیر میں دستکاری، سیاحت اور زراعت تباہ ہو چکی ہے. حریت رہنما یاسین ملک کی بیٹی رضیہ سلطانہ نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ایک بزدل شخص ہیں جو نڈر کشمیری بچوں پر پیلٹ گن سمیت طاقت کا بیشیانہ استعمال کرتے ہیں. انہوں نے ریڈیو پاکستان کو ایک انٹرویو میں کہا کہ کشمیری بچے دلیر اور مضبوط ہیں اور وہ آزادی کے حق کے لیے لڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم مستقبل ہیں اور ہر صورت جیتیں گے. رضیہ سلطانہ نے کہا کہ ہم اپنے حق خود ارادیت سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گے. رضیہ سلطانہ نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت سے آزادی کے لیے کشمیریوں کی حمایت کرے. انشاءاللہ کامیاب ہم ہوں گے. ہم کام کرتے رہیں گے جب تک آزادی ہوگی. کشمیر کبھی بھی نہیں گیو اپ کرے گے. میں کشمیر کی بیٹی ہوں، یاسین ملک کی بیٹی ہوں. کبھی بھی نہیں ہم گیو اپ کریں گے اس کاز پہ جب تک آزادی نہ ملے ہم کو. ہم کبھی بھی نہیں گیو اپ کریں گے. ملے گی آزادی ایک دن انشاءاللہ. رضیہ سلطانہ نے پاکستانی بچوں سے کہا کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کے لیے آواز اٹھاتے رہیں. اسلامی تعاون تنظیم نے جموں کشمیر کی عالمی سطح پر تسلیم شدہ حیثیت کے احترام کا مطالبہ کرتے ہوئے بھارت کی جانب سے 5 اگست 2019 اور اس کے بعد اٹھائے گئے تمام غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے. OIC جنرل سیکریٹریٹ نے ایک بیان میں حق خود ارادیت کے حصول کی کوششوں میں کشمیری عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا. بیان میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوششیں تیز کی جائیں. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. پنجاب کی گورنر سردار سلیم حیدر خان نے آج اسلام آباد میں صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی. ملاقات میں پنجاب کی مجموعی صورتحال اور صوبے کے سیاسی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا. صدر نے پنجاب میں طوفانی بارشوں کے باعث جانی و مالی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا. وزیر توانائی اویس احمد خان لغاری نے کہا ہے کہ حکومت توانائی کے شعبے کے مسائل حل کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے. انہوں نے یہ بات MQM پاکستان کے وفد سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کہی. انہوں نے کہا کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے مہنگے بجلی گھروں کو بند کیا جا رہا ہے. پنجاب کے ٹرانسپورٹ کے وزیر بلال اکبر خان نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات پر ملتان میں ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر بنایا جائے گا. انہوں نے آج ملتان میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسافروں کو بہتر سفری سہولیات مہیا کرنے کے لیے ملتان میں 100 نئی الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی. ایک سوال کے جواب میں صوبائی وزیر نے کہا کہ کسانوں کو ٹریکٹرز کی خریداری پر 50 سے 60% اعانت دی جا رہی ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا میں بارشوں سے متعلقہ واقعات میں 15 افراد جاں بحق اور 20 زخمی ہو گئے. صوبائی ہنگامی امدادی ادارے کے مطابق 4 سدا، کرک، ٹانک، مالاکنڈ، اپر اور لوئر چترال، لوئر دیر، باجوڑ، بنیر، شانگلہ اور جنوبی وزیرستان کے اضلاع میں لوگوں کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ملی ہیں. بارشوں کے باعث 19 گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے جبکہ 54 کو جزوی نقصان پہنچا. امدادی ادارے نے اپر چترال میں 30 اگست تک ہنگامی صورتحال نافذ کر دی ہے. PDMA نے علاقے میں متاثرہ افراد میں ضروری سامان تقسیم کیا جس میں کمبل، خیمے، بسترے، مچھردانیاں اور دیگر اشیاء شامل ہیں. ہنگامی امدادی ادارے کا کنٹرول روم 24 گھنٹے کام کر رہا ہے اور لوگ ناگہانی صورتحال کی اطلاع ہیلپ لائن نمبر 1700 پر دے سکتے ہیں. یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں. سینٹ نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں تہران میں اسرائیلی حملے میں حماس کے معروف رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا گیا. قرارداد پلوہ شاہ محمد زئی خان نے پیش کی جس میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں اور لبنان پر اسرائیل کی بلا اشتعال بمباری اور حال ہی میں 250 فلسطینیوں سمیت غزہ میں ہزاروں فلسطینیوں کے جاری قتل عام کی شدید مذمت کی گئی. قرارداد میں کہا گیا کہ اسرائیل بین الاقوامی جرائم کا مرتکب اور ایک دہشت گرد ملک ہے جو مسلمان ملکوں پر حملے کر رہے ہیں. سینٹ نے تمام ممالک اسلامی تعاون تنظیم اور خصوصاً امت مسلمہ کو اسرائیل کی دہشت گردی کے ایجنڈے کے خلاف متحد ہونے اور غزہ میں محصور زخمی شہریوں کو فوری مدد فراہم کرنے اور وہاں فوری جنگ بندی یقینی بنانے پر زور دیا. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران محصور غزہ پر اسرائیلی فوج کی بمباری سے 40 فلسطینی شہید اور 71 زخمی ہو گئے. غزہ کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ برس 7 اکتوبر سے غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 39,500 سے تجاوز کر گئی ہے.
بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں بڑی تعداد میں مظاہرین وزیر اعظم کی رہائش گاہ میں داخل ہو گئے، جس کے بعد وزیر اعظم شیخ حسینہ مستعفی ہو گئی ہیں۔ ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کے مطابق کرفیو اور انٹرنیٹ کی بندش کے باوجود مظاہرین کے ایک بڑے ہجوم نے ان کی سرکاری رہائش گاہ پر دھاوا بول دیا۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف جنرل وقار الزماں نے ٹیلی ویژن پر خطاب میں کہا کہ عبوری حکومت تشکیل دی جائے گی۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف وقار الزماں نے کہا کہ وہ مسئلے کا حل نکالنے کے لیے صدر محمد شہاب الدین سے ملاقات کریں گے۔ آرمی چیف نے کہا کہ وہ پہلے ہی ملکی حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں سے بات چیت کر چکے ہیں۔ طلباء نے گزشتہ ماہ سرکاری ملازمتوں میں کوٹا ختم کرنے کے خلاف احتجاج شروع کیا، لیکن یہ احتجاج شیخ حسینہ کے استعفے کے مطالبے میں تبدیل ہو گیا، جو 2 اشروں سے اقتدار میں تھیں۔ مظاہرین کے خلاف کارروائی میں سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے۔ بھارتی خبر رساں ادارے ANI نے بتایا کہ 76 سالہ شیخ حسینہ دلی کی قریب ایک فوجی ہوائی اڈے پر اتر گئی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کرکٹ کے ڈھانچے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر نو کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس بات پر اطمینان ظاہر کیا کہ اسٹیڈیم کے بنیادی ڈھانچے کی جدید خطوط پر تعمیر نو کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو ہدایت کی کہ وہ کرکٹ ٹیم پر توجہ دیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے کہا ہے کہ پاکستان آئندہ فروری میں ICC چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کرے گا، جس میں دنیا کی 8 بہترین ٹیمیں حصہ لیں گی۔ انہوں نے لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی کرکٹ کونسل نے ٹورنامنٹ کے لیے بجٹ کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 2024-25 ڈومیسٹک کرکٹ سیزن کے لیے 3 نئے چیمپئنز ٹورنامنٹس کا اعلان کیا ہے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چیمپئنز کپ میں 5 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ پاکستان کے ارشد ندیم جاری پیرس اولمپکس 2024 میں کل جیولن تھرو کے کوالیفائنگ مقابلے میں حصہ لیں گے۔ اولمپکس کے منتظمین نے گروپوں کا اعلان کر دیا ہے اور ندیم کو گروپ B میں بھارت کے گولڈ میڈلسٹ نیراج چوپڑا کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ گروپ B کا مقابلہ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دوپہر 2:50 پر شروع ہوگا۔ یاد رہے کہ ایتھلیٹ کو فائنل راؤنڈ میں اپنی جگہ بنانے کے لیے کم سے کم 84 میٹر کی تھرو کرنا ہوگی، جہاں وہ میڈل کے لیے مقابلہ کریں گے۔ پیرس اولمپکس 2024 میں چین 21 طلائی، چاندی کے 17 اور کانسی کے 13 تمغوں کے ساتھ سر فہرست ہے۔ کھیلوں کی خبروں کے بعد اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ پاکستان کے افغانستان کو برآمدات میں گزشتہ مالی سال میں 4.12% ریکارڈ کیا گیا اضافہ، جو 54,40,08,000 تک پہنچ گئی ہیں، جبکہ مالی سال 2022-23 میں یہ برآمدات 52 کروڑ اور 22,71,000 رہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق جون 2024 میں جون 2023 کی نسبت افغانستان کو برآمدات میں 5.53% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ SC 100 انڈیکس 1,141 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 77,084 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی ہے: امریکی ڈالر 278 روپے 40 پیسے، قیمت خرید اور قیمت فروخت 278 روپے 90 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 355 روپے 50 پیسے اور 356 روپے 13 پیسے، یورو 304 روپے 14 پیسے اور 304 روپے 69 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 16 پیسے اور 76 روپے 30 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,18,367 روپے رہی۔ یہ تو تھی تجارتی خبریں، اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ 4 مرتبہ نگار ایوارڈ یافتہ پاکستان کی معروف فلمی اداکارہ شمیم آرا کی آج 8ویں برسی منائی گئی۔ ادارہ کو فلم انڈسٹری میں اپنے دور کے تمام ہیروز کے ساتھ کام کرنے کا اعزاز حاصل تھا۔ انہوں نے مجموعی طور پر 503 فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس نے یوم آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں نوجوان طلبہ کے لیے آرٹ نمائش اور مقابلے کی میزبانی کی منصوبہ بندی کی ہے۔ اور اب پیش ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ جی، فن کی دنیا سے کچھ خبریں آپ نے سنی، اور اب چلتے ہیں سائنس کی خبروں کی جانب۔ گوگل فار اسٹارٹ اپس پلیٹ فارم نے پاکستان اور ایشیا پیسیفک میں مصنوعی ذہانت کے فروغ کے لیے AI اکیڈمی لانچ کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گوگل فار اسٹارٹ اپس نے پاکستان اور ایشیا پیسیفک خطے میں مصنوعی ذہانت کے شعبے میں کام کرنے والے اسٹارٹ اپس کو ان کی ترقی میں مدد فراہم کرنے اور تیزی لانے کے لیے AI اکیڈمی کے نام سے ایک نیا پروگرام متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے۔ 2024 کا یہ نیا پروگرام ایشیا پیسیفک خطے میں AI انٹرپرینیورشپ
एंटरप्रेन्योर को मदद फराहम करेगा और उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी मसनूआत को तेजी से मार्केट तक रसाई फराहम करेगा। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात गुलाम मुर्तज़ा से। मौसम की ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त मानसून का सिलसिला पाकिस्तान के वस्ती और जनूबी इलाकों में जारी है, जिसमें जनूबी पंजाब, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और मशरकी सिंध के इलाके शामिल हैं। इनमें मानसून का सिलसिला पूरे जोरों शोर से जारी है और आइंदा 24 घंटे के दौरान सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, खिता पखवार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं, झक्कड़ चलने के साथ गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान, जबकि शुमाल मशरकी और जनूबी बलूचिस्तान, जनूब मशरकी बलाई सिंध, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी और जनूबी पंजाब और कश्मीर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। भारत की जानिब से 5 साल कबल उसके गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ आज यौम इस्तेहसाल मनाया गया। नायब वज़ीर आज़म ने आज इस्लामाबाद में यौम इस्तेहसाल के मौके पर वॉक के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि 5 साल कबल मोदी हुकूमत ने इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी की है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे नवीद अकरम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क अब्दुल हमीद मलिक, मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमीम, न्यूज़ प्रोड्यूसर हम्माद अहमद कियानी, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरान आला अमानुल्लाह सिपरा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज़कियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ समीना वक़ार और नईम ज़ुबैरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।